جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معاملہ ہے توہین عدالت کا، اور ایک اور وزیر اعظم بھی لگتا ہے اس پہ قربان ہونے جا رہے ہیں، اور صدر صاحب کی بھی جو 2 عہدے رکھنے کے حوالے سے ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں ہے، اس پہ بھی دیکھنا یہ ہے کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں 2 وزرائے، ایک تو وزیر اعظم ہم کہہ رہے ہیں اور دوسرے صدر توہین عدالت کے حوالے سے کورٹ میں پیش ہوں گے۔ اسی پہ ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب، سابق صدر رہ چکے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیاسی مشیر ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے۔ رانا ثناء اللہ صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے، صوبائی وزیر قانون ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ جسٹس صاحب کیا دیکھ رہے ہیں اب؟ ایک تو وزیر اعظم توہین عدالت شوکاز نوٹس ان کو جاری ہو گیا، دوسرے صدر صاحب کی جو 2 عہدے رکھنے کے حوالے سے ایک پٹیشن ہے، تو 2 بڑے اہم عہدوں کو ہم دیکھ رہے ہیں توہین عدالت کے زمرے میں اس وقت۔ کیا دیکھیں میں اپنے بارے میں یہ پہلے کنفیس کر لوں کہ میری ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، لیکن غلط اس لیے ہوتی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ نہیں، معاملات کو بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ اب معاملہ فہمی کی بات کرتے ہیں نا؟ ہاں نہیں، مطلب نہیں، وہ تو مفاہمت کی سیاست تو یہ کر رہے ہیں نا، میرا اس سے کام نہیں ہے، لیکن مطلب ہمیشہ کہ اب دیکھیں آپ نے 2 عہدوں والی بات کی، کاغذوں میں تو مجھے ایسی بات نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جو پہلی پٹیشن داخل ہوئی تھی نا لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں انہوں نے کوئی ڈیکلیریشن گرانٹ نہیں کیا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ وی ایکسپیکٹ فرام پریزیڈنٹ ٹو ڈو دس بعد پھر دوبارہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہوا تو اس میں ایک پٹیشن بھی داخل ہوئی اور ایک کنٹمپٹ پٹیشن۔ تو کنٹمپٹ پٹیشن تو اس لیے شاید نہیں بھی بنتی کہ جب پہلے کوئی ڈگری ہی نہیں ہے تو کنٹمپٹ کس بات کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دوسری پٹیشن ہے، وہ جب اس کا فیصلہ ہوگا دیکھیں گے۔ لیکن آپ نے شاید اس وجہ سے بھی کہا کہ یہ جو کنٹمپٹ کے کیس کا فیصلہ ہوا ہے اس کی ایک کلاس 6 ہے، میرا خیال ہے کلاس 5 کی حد تک تو بات وہ نبھا دی گئی تھی، لیکن کلاس 6 لکھ کے جو کہ ڈائریکٹلی تو 248(1) کو افیکٹ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی کوئی ایسی بات آ گئی جس کی وجہ سے لوگ کو مطلب نکالنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، مجھے تو نہیں لگتا یہ بات اس طرف جائے گی، لیکن اب چونکہ میری ساری باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بات بھی غلط ثابت ہو جائے۔ اور لیکن جہاں تک آج کے کیس کا تعلق ہے، اس میں آج پریشان اس لیے ہوا ہوں کہ دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے، گورنمنٹ نے ایک کلیئر پوزیشن لے لی ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ہم خط نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب آج عدلیہ نے بھی ایک بڑی پوزیشن لے لی ہے، حالانکہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ میں اس لیے پر امید ہو گیا تھا کہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ میں جو جج صاحب فرما رہے تھے اور جو پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے تو نہیں، اس میں مجھے کوئی کانٹرڈکشن نظر ہی نہیں آ رہی تھی، میری نظر میں تو کوئی کانٹرڈکشن ایسا نہیں تھی، کیونکہ ایک طرف پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی جناب کچھ بھی ہو جائے، یہ اب ہمارے پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے، یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ بھی ہے تو یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو جج صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری باتیں ہم لکھ کر بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن دیکھیں آج تو دونوں طرف پوزیشن کلیئر ہوئی، تو مجھے اس بات کی فکر نہیں پڑی کہ راجہ صاحب جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، کہ میں یہ ڈر رہا ہوں کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو اس ملک کی پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی یا مثال کے طور پر جو اکانومی جو کرائسس ہے، فائنینشیل پوزیشن ہے، اور جو بے شمار ازدہے کی طرح ہم کو کھڑے ہوئے پاکستان کے لوگوں کو کھا رہے ہیں، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ ان کو اچھا دن نہیں رہا۔ تو کیوں فواد چودھری صاحب آپ تو سیاسی مشیر بھی ہیں، تو راجہ جی پہ قربان دیکھ رہے ہیں عدالتی کٹہرے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح سے جو ٹیلی ویژن کے اوپر تو چل رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو شو کاز نوٹس دیا گیا ہے، وہ اپیئر ہوگا، لیکن ابھی میں نے جو آرڈر دیکھا ہے جو ابھی آیا ہے اس میں شو کاز نہیں دیا گیا ہے، اس میں جو ہے وہ انہوں نے صرف اظہار وجوہ کیا ہوتا ہے؟ اظہار وجوہ دیا، اور وہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ وہ پرائم منسٹر صاحب کو بلایا بھی نہیں گیا، 27 کو ان کو بلایا نہیں گیا، وہ اپنے لائر کے تھرو بھی اس میں ان پرسن لکھا ہوا ہے، ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے، جو ججمنٹ آئی ہے اس میں وہ شو کاز ان کو انہوں نے کہا کہ شو کاز، لیکن جو کنٹمپٹ لا کے تحت جو شو کاز ہے ہوتا ہے جو دینا ہے اس میں ان کو جانا ضروری پیش ہوں گے نا، اور اپنا وہ جواب جب داخل کریں گے اور دین اس پہ وہ جانا ضروری نہیں ہے، جب وہ بات کی بات 27 کو پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں۔ جہاں تک بات ہے جی اوورآل جو جس طرح جسٹس طارق صاحب نے بات کی ہے، مسئلہ یہ کوئی قانونی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ٹوٹل سیاسی اس کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں اب ہمارے ہاں ہو گیا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لارڈ مینز لا اوور ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی، یہ لارڈ یہ بن گیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک چیف جسٹس صاحب ہیں اور باقی یہ آئے ہیں ایک پولیٹیکل موومنٹ کے ذریعے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ آپ کی جماعت تھی اس کے پیچھے؟ ہم نے بحال کیا تھا، میں تو نہیں تھا، خیر میں نے تو شروع سے مجھے آپ نے جوائن کیا اس جماعت کو، پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، ہاں پیپلز پارٹی نے تو جوائن کیا، غلط فیصلہ تھا، لیکن بہرحال انہوں نے ان کو جوائن کیا، انہوں نے بحال کروایا، اور بحال کروانے کے بعد ججز کا کام تھا کہ پولیٹیکل اس سے پروسیس سے علیحدہ ہوں اور خود کو ایک جج کے طور کے اوپر کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی فلانے ججز کو اپوائنٹ کیا جائے، وہ ججز اپوائنٹ ہو گئے،
گئے. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ خلیل الرحمان رمدے صاحب کو ایکسٹینشن نہ ملی تو عثمان گر جائے گا. خلیل الرحمان رمدے صاحب کو ایکسٹینشن ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ 18ویں جو آئینی ترمیم ہے اس میں یہ ترمیم کریں ورنہ تو معاملہ نہیں چلنا. 19ویں ترمیم آ گئی, وہ ہو گیا. اب آ کر کے خط شروع ہو گیا. یہ خط بھی کوئی آخری کام تو نہیں ہے. 2.5 پونے 3 سال سے معاملہ تو چل رہا ہے نا. نہیں, معاملہ تو چل رہا ہے لیکن امپلیمنٹیشن پہ تو ابھی کچھ زور ہوا ہے نا 8-9 مہینے سے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو تاثر بن رہا ہے پیپلز پارٹی کا تاثر, پیپلز پارٹی کو تو چونکہ آپ لوگ کر دیتے ہیں ویسے بھی ذرا اچھا لگتا ہے پیپلز پارٹی کو ذرا کرنا, ورنہ تو الطاف حسین نے کل کیا کہا ہے. الطاف حسین نے کہا پارلیمنٹ کو تالے ڈال دیتے ہیں. چودھری شجاعت صاحب نے اس سے پہلے کیا کہا ہے. مولانا فضل الرحمان نے اس سے پہلے. پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس میں کنسنسس آ رہا ہے کہ جو پاکستان کی عدالت ہے وہ ٹیک اوور کرنا چاہ رہی ہے پارلیمانی سپریمیسی کو, پارلیمانی لیڈرشپ کو. یہ تاثر پاکستان کی کلیکٹیو لیڈرشپ کا ہے, صرف مسلم لیگ نون کا یہ تاثر نہیں ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کی تو موجیں لگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی موجیں لگی ہیں, ان کے کیسز پہ سٹے ہو جاتا ہے, چلیں وہ ایک علیحدہ معاملہ. تو آپ لوگوں کو کٹہرے میں بار بار لایا جاتا ہے. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ وزیر اعظم بھی جائیں گے توہین عدالت میں, جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ نہیں, کیوں نہیں جائیں گے, کیوں جائیں گے؟ نہیں, وہ توہین عدالت میں گھر جائیں گے, گھر جائیں گے. بالکل بھی نہیں جائیں گے, بالکل نہیں جائیں گے. گیلانی صاحب کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے کہ نہیں جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں جانا چاہتے, اگر ہم انکانسٹیٹیوشنل آرڈر آف دا سپریم کورٹ کو ماننے سے انکار کر دیتے تو کیا ہوتا؟ انکانسٹیٹیوشنل آرڈر, وہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ تو انکانسٹیٹیوشنل. چلیں انکانسٹیٹیوشنل تھا. میں رانا صاحب سے دنیا میں مذاق بنا. رانا صاحب یہ آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب کو ہم نے ایک انٹرویو ان کا سنا, انہوں نے بھی کہا کہ جی خصوصاً انہوں نے حوالہ دیا عمران خان کی پٹیشن ہے جی, فوراً ان کو دیکھا جاتا ہے. نون لیگ ہے, ان کے حوالے سے عدلیہ کا کیا موڈ لگتا ہے, اور پیپلز پارٹی پہ وہ کہتے ہیں کہ جی خصوصاً چڑھائی کی جاتی ہے. تو یہ ون سائیڈڈ, اور جیسے فواد صاحب کہہ رہے ہیں انکانسٹیٹیوشنل ڈیسیژنز جو آئیں گے ان کو تو پھر ہم دیکھیں گے مانے یا نہ مانے. جی آسمہ, میں یہ کہنا چاہوں گا جو گفتگو جو ہے وہ مجھ سے پہلے ہوئی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی پاکستان کے اوپر اس وقت اخلاقی طور پہ دیوالیہ اور انتہائی کرپٹ ٹولہ جو ہے وہ اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے, اور ان کو سوائے کرپشن کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے. یہ 16 ارب روپے کا ڈاکہ جو ہے وہ اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن میں, یہ ایک ہفتے پہلے کی بات ہے. 83 ارب کا ڈاکہ جو ہے یہ اپنا جو ہے یہ کل کی بات ہے اوگرا میں. ایفی ڈرین کا جو ہے وہ ابھی چل رہا تھا. یعنی یہ اخلاقی طور پہ بھی دیوالیہ لوگ ہیں, اور ان کو کرپشن اور لوٹ مار کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. اور ان کے چند ہواری جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ نکالتے رہتے ہیں, جی فلاں نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, جی فلاں طرح سے ہو گیا, اس طرح سے ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے ایک تو اس بات کے اوپر سخت اعتراض ہے جو جہاں پہ کہا گیا کہ جی ایک سیاسی موومنٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ جو ججز ہے جو جوڈیشری ہے وہ بحال ہوئی. محترم جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب بیٹھے ہیں, میں یہ اس بات کو کریکٹ کریں گے, وہ ایک نیشنل موومنٹ تھی. میں تو اسے وکلاء کی موومنٹ بھی جو ہے وہ ایکسکلوسیولی ماننے کو تیار نہیں ہوں, کیونکہ اس میں کس نے نہیں قربانیاں دی. اس میں میڈیا نے قربانیاں نہیں دی, اس میں جو ہے وہ کون سا سب نے قربانیاں دی, بالکل سب نے مل کر دی. وہ ایک نیشنل موومنٹ تھی. اس موومنٹ کو پولیٹیکل موومنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سخت زیادتی ہے. وہ ایک نیشنل موومنٹ تھی. نیشنل موومنٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ جوڈیشری جو ہے وہ بحال ہوئی, اور اگر اس موومنٹ کی بنیاد کے اوپر ججز کی کوئی یعنی پسند ناپسند یا لائکنگ ڈس لائکنگ ہے تو پھر پیپلز پارٹی نے تو خود اس موومنٹ میں جو ہے وہ بڑا بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ حصہ لیا تھا. لیکن اب رانا صاحب یہ بتا دیں, دوسری میری بات جو ہے, میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ کہنا کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ قربان ہونے جا رہا ہے, کوئی قربانی نہیں ہے. بالکل جو آدمی جو ہے وہ عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر عمل نہیں کرے گا اس کا جو کنسیکوینس بنتا ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی فیس کیا ہے. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب آ گئے ہیں. اگر یہ بھی وہی اپنا سٹانس رکھتے ہیں تو رول آف لا کو اپنا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اگر راجہ پرویز اشرف صاحب چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ پہ کوئی اور آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے وہ نہیں تو ایسے یہ وزیر اعظم آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, یہی ہوگا, نہ یہ سمجھیں گے نہ وہاں پہ سمجھایا جائے گا. بات یہ ہے کہ یہ سمجھنے سمجھانے والی کوئی بات نہیں ہے.
یہ ایک فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بات ہے. ان کے جانے آنے سے کوئی وہ تو کہہ رہے ہیں رانا صاحب وہ خط نہیں لکھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے پرانے ہوں گے اتنا ہی کوئی نہ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکہ ماریں گے. یہ اچھا ہے آتے جاتے رہے, اور میرا خیال ہے کہ ایک آدھ اور بھگتے گا اور اتنی دیر میں جو ہے وہ الیکشن آ جائے گا. رانا صاحب بات کر رہے ہیں نا, جو بار بار بات کر رہے ہیں کرپٹ ٹولہ اور اخلاقی دفعہ. میں آپ کو یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ آپ سب سے بڑا کرپٹ ٹولہ ہیں اور اخلاقی دیوالیہ ہیں, یہ چھوڑ دیں اس کو. بات یہ ہے کہ 3.5 سال آپ حکومت پہ بیٹھے رہے. اس وقت آصف زرداری بڑے بھائی تھے, آپ نے اپنی وزارتیں لی, وہاں پر وہ بڑے بھائی تھے. پنجاب میں آپ کی اقلیتی حکومت تھی, وہ بڑے بھائی تھے, اس وقت چلے گئے. جب الیکشن آ رہے ہیں اور آپ ایک چھوٹے سے پولیٹیکل اپنے مفادات کے لیے تمام چھوٹے بھائی بڑے بھائی بھول جاتے ہیں, تمام الائنسز بھول جاتے ہیں, اور اس وقت آپ الیکشن کمشنر لگانا ہو پھر بڑے بھائی ہیں, اگلی گورنمنٹ بنانی ہو پھر بڑے بھائی ہیں. بڑے بھائی وہ یہ آپ کا آئین کہتا ہے بڑے بھائی ہیں, اس میں یہ آئین میں لکھا ہوا ہے نا, کسی آپ امینڈمنٹ میں لکھا ہوا ہے 90 کروڑ روپیہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے بڑے بھائی ہیں. یہ نہ کرے. بات یہ ہے کہ ڈیسنسی رہنی چاہیے سیاست میں. جب آپ آصف زرداری کے ساتھ ہیں تو وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں, وہ آپ ان کے بغیر روٹی نہیں کھاتے, آپ اس کے بغیر جو ہے وہ چلتے نہیں ہیں. جب وہ آپ حکومت میں نہیں ہیں تو وہ کرپٹ ٹولہ ہو گیا, اخلاقی دیوالیہ ہو گیا. یہ اخلاقی دیوالیہ پن کی آپ کی علامت ہے. جب آپ ساتھ ہیں تو اچھے ہیں, نہیں ہیں تو پھر برے ہیں. میں رانا صاحب آپ سے جواب لوں گی ضرور, لیکن دیکھیں آسما میں یہ عرض کروں گا کہ فواد چودھری صاحب جو ہے یہ اپنی یادداشت کو ذرا تھوڑا سا بہتر کر لیں, یہ اتنی تیزی میں نہ آئیں. بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو 25 مارچ 2009 یہ 3.5 سال کی بات نہیں ہے, نہ 2.5 سال کی بات ہے. یہ تقریباً پورا 1 سال بھی نہیں ہوا تھا جب اسی یعنی آصف زرداری صاحب نے جو ہے وہ شب خون مارا تھا پنجاب گورنمنٹ کے اوپر, اور یہاں پہ گورنر راج نافذ کیا تھا, اور دونوں میاں صاحبان کو نااہل قرار دیا تھا. اور گورنمنٹ سے باہر جو ہے وہ ہم within 90 days جب انہوں نے اپنے وعدے سے انحراف کیا. سن لینا میری بات سن لینا, میں نے آپ کی بات سنی ہے, میں نے آپ کی بات سنی ہے, آپ اس طرح سے بات نہ کریں. اگر آپ بیچ میں مداخلت کریں گے, میں نے خاموشی سے آپ کی بات سنی ہے, آپ میری بات سنیں, اس کے بعد جو آپ کا دل کرتا ہے جواب دیں آپ. بات یہ ہے کہ اس وعدے کے اوپر اور آصف زرداری صاحب کی پیشکش کے اوپر, جو آفر کے اوپر جو ہے میاں صاحب نے حکومت میں شمولیت اختیار کی تھی, اور وعدہ یہ تھا کہ وہ عدلیہ جو ہے اس کو ریسٹور کریں گے. جب انہوں نے ریسٹور نہیں کیا تو ودن میرا خیال ہے کہ 60 یا 70 ڈیز جو ہے وہ ہم حکومت سے باہر آ گئے تھے, اور اس کے بعد تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ ایگریویٹ ہوئی کہ 25 مارچ 2009 کو دونوں میاں صاحبان کو نااہل قرار دیا گیا, اور گورنر راج نافذ کیا گیا. اس کے بعد دیکھیں آسما بات یہ ہے کہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی بات نہیں ہے, آخر سب نے رہنا اسی ملک میں ہے. میں اب بھی جب بات کروں گا تو میں فواد چودھری صاحب کی سن لینا, میری بات سن لیں. فواد چودھری صاحب کی بات سے میں اختلاف کروں گا, لیکن میں آخر ان کا نام میں آج بھی آصف زرداری صاحب کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے نام کے ساتھ کوئی ایسا لفظ تو نہیں لگا رہا. لیکن یہ جو یعنی NIC کا ڈاکہ, یہ اوگرا, یہ اس طرح کے الزامات تو رانا صاحب آپ کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے. حدیبیہ کا ڈاکہ, جدہ کی اسٹیل کا ڈاکہ, رائیگنڈ کی اسٹیل کا ڈاکہ. 4.5 سال سے پنجاب حکومت ہے نا, لائیں کوئی الزام لائیں. آپ کے پاس کبھی اس ملک میں ثابت نہیں ہوا نا سر, وہ 60 ملین کا بھی کیس ہے نا, وہ بھی معاملہ پھر خط لکھنے پہ اٹکا, اس میں ایک وزیر اعظم گئے اور پھر اب دوسرے وزیر اعظم. الزام تو ثابت نہیں ہوتا نا. میچورٹی لگتی ہے نا, اگر الزامات کی بات ہے تو الزامات کس پہ, یعنی دیکھیں یہ بات جو ہے نا کہ شور مچائے شور کے میری شناخت گم ہو جائے, یہ بات نہیں ہے. مجھے بریک لیے رانا صاحب, ہم اس پہ مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں جو آپ دونوں سیاسی. بالکل میں بریک لیتی ہوں, اور بریک کے بعد ہم جو پرائم منسٹر ہیں توہین عدالت کے حوالے سے جو معاملہ ہے, کیا وہ بھی گھر جائیں گے, جج صاحب سے پوچھیں گے آئینی و قانونی ان کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے. اور جو حکومت نے درخواست دائر کر دی کہ وزیر اعظم کے استثناء کا معاملہ بھی اٹھایا گیا کہ عدالت اگر خود نہیں لکھ سکتی تو وزیر اعظم کو ایسا حکم کیوں دیا جاتا ہے, اس پہ بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد.